جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 89 ملاقات ہے. امید ہے آپ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اپنا اپنے اہل خانہ کا اس کرونا کی وبا میں خیال رکھیں، اس کو سیریس لیں. ویسے تو گورنمنٹ ٹی وی پہ اخبارات لوگوں کو بتاتی رہتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز، بدقسمتی کہہ رہا ہوں، ہماری حکومتیں، منسٹر، ادارے، اس قدر ان کا اعتماد عوام کی نظروں میں ختم ہو چکا ہے کہ عوام ان کو کبھی سیریس لیتے ہی نہیں. انہیں پتہ ہے یہ ہمارے ساتھ دغا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کبھی روٹی کپڑا مکان، کبھی تبدیلی، کبھی قرض اتارو، ملک سنوارو، اس طرح مختلف قسم کے نعرے. ایون کہ جو معزز عدالتیں ہیں، جو ان کے فیصلے بھی آتے ہیں، وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتے. یہ اعتماد کیسے بحال ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ دینی جماعتوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی یکسانیت کا معذرت کے ساتھ فقدان ہے. سائنسدان تو ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مذہبی جماعتوں کا ایک نقطے کے متفق ہونا بڑا مشکل ہے. اور اس وقت اسلامی دنیا کا المیہ بھی یہی ہے. خیر، ذہانت خدا داد ہوتی ہے. ذہانت کا قد نہیں ہوتا، لہذا یہ ناپی نہیں جا سکتی. بظاہر نظر آنے والا قد تو ناپا جا سکتا ہے، لیکن ذہانت نہیں ناپی جا سکتی. آپ کو کیا معلوم جس نے عام سے سادہ سے کپڑے پہنے ہیں، اس کے اندر جو شخص ہے وہ کوئی عالم دین ہے، وہ کوئی بڑا ہنرمند ہے، وہ کوئی جگلر قسم کا، مداری قسم کا ہے، اس کے پاس کیا فن ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. ویسے تو کپڑوں میں عام سے نظر آتے ہیں، لیکن جب پلوان اکھاڑے میں اترتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. جو شخص آپ سے آنکھ ملا کے بات کرے، سمجھ لے کہ وہ سچ بول رہا ہے. جس سے آپ محو گفتگو ہوں اور اس کا دھیان دوسری طرف ہو یا نگاہیں نیچی ہوں، تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو بھی اہمیت نہیں دے رہا. لیکن جو شخص آپ سے آئی بال ٹو آئی بال بات کر رہا ہے، سمجھے کہ ہی از ڈیئر اینڈ بولڈ اینڈ ہی از رائٹ آن ہز پوائنٹ. اس سے بھلا کوئی بھی ڈیل کر لیں، کوئی بھی سودا کر لیں، مجھے امید ہے وہ آپ کو چیٹ نہیں کرے گا. ویسے تو ہمارے ملک میں بشمول میرے ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر کوئی بڑا بھی ہے، رشتے کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے. لیکن کچھ چیزیں جو دوسرے سے اسے علیحدہ کرتی ہیں، دوسروں سے اس کا قد بڑھاتی ہیں، وہ اس کا ویژن ہوتا ہے. اور وہ ویژن موجودہ حالات پہ نہیں ہوتا، آنے والے کم سے کم 20-25 سال کے اوپر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. وہ لیڈر ہوتا ہے جسے یہ پتہ ہو کہ میری قوم، میرا ملک کس سمت میں جائے گا، اندرونی حالات کیا ہوں گے، انفراسٹرکچر کیسا ہوگا، آبادی کے تناسب سے روڈز کا کیا کرنا ہے، سینیٹیشن کا کیا کرنا ہے،
صاف پانی کا کیا کرنا ہے. یہ ایک لیڈر ہے، اس کی نشانیاں ہیں، یہ اس کا ویژن ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کل وہ لیڈرشپ ناپید ہے. اب تو لیڈرز ایک ہفتے کی بھی پریڈکشن نہیں کرتے، بلکہ 24 گھنٹے بعد اپنا بیان بدل لیتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اب ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے برادر اسلامی ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. بلکہ جو لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے اسے جان بچانے کی کوشش پڑ جاتی ہے. اسے پردہ اسکرین سے ہٹا دیا جاتا ہے. جو حکومت روپے میں سے 4 آنے حکومت کو دیے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے تم نے اس میں گزارا کرنا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے 1 روپیہ دو، 12 آنے میں نے رکھنے ہیں، 4 آنے آپ کو دینے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں 4 آنے دینے ہیں، یہ 12 آنے ہمارے ہیں. تو ساس کی میں نے تشبیہ اسٹیبلشمنٹ سے دی، سسر کی میں نے عدالتوں سے دی، خاوند کی میں نے عوام سے دی، اور حکومت کی میں نے بہو سے تشبیہ دی تھی. تو بہو کو کہا جاتا ہے کہ یہ لو 4 آنے، اس میں گزارا کرنا ہے. وہ کہتی ہے میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں دیکھو تم جانو، تمہارا خاوند جانے، یعنی عوام. بیاہ کے بول آیا ہے، یہ 4 آنے پکڑو، اس میں سبزی لاؤ، بجلی کے بل، کھانا پینا، بچوں کی فیسیں. پھر وہ بہو مجبور ہو جاتی ہے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ اس نے گھر کا نظام تو چلانا ہے. اگر بہو تھوڑی اکڑتی ہے تو اسے سسر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی نظام عدل کے حوالے کر دیا جاتا ہے. 4 آنے کی بجائے 8 آنے دے کے پھر 3-4 سال بعد اس سے وہ 4 آنے کا حساب لیا جاتا ہے اور اسی پہ اس کی کرسی جاتی رہتی ہے. یہ بلی چوہے کا کھیل چل رہا ہے، دیکھیں کہاں تک چلتا ہے. مجھے تو اپنے ملک کی سیاست کی یہی سمجھ آتی ہے، یہی مثال مجھے بڑی موزوں لگتی ہے. میری رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی قیمتی رائے مجھ سے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم اپنے بچوں اور نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے تو گزارا کر لیا ان ابلتے گٹروں میں، لٹکتی ہوئی بجلی کی تاروں میں، جو ہم بچپن سے آج تک دیکھ رہے ہیں. کیا ہماری یہ نسلیں اور آنے والی نسلیں بھی اسی کلچر میں رہیں گی؟ میں یورپ میں گیا ہوں 2 سال، وہاں یہ کلچر جانوروں کو بھی نہیں ملتا. افسوس ہوتا ہے. بیرونی امداد آتی ہے، عوام سے ٹیکسز لیے جاتے ہیں، لیکن جس طرف نظر دوڑائیں، گلی کی طرف، سڑک کی طرف، کھمبے کی طرف، خاص کر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل عالی شان ہے، پرائیویٹ کالونیاں عالی شان ہے. ریلوے کی بلڈنگ دیکھ لیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹل کی بلڈنگ دیکھ لیں، سکولوں کی بلڈنگیں دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں پرائیویٹ سکول کو دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے.
ان اداروں کو جان بوجھ کے تباہ کیا گیا ہے ایک خاص مافیا نے اپنے ذاتی کاروبار کو منفعت بخش بنانے کے لیے۔ ریلوے کو تباہ کیا گیا، PIA کو تباہ کیا گیا، نظام تعلیم کو، نظام صحت کو، بجلی کا منصوبے دیکھ لیں، اگر ہیں بھی ہو تو بہت مہنگے۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ ہماری جیبوں میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہی بجلی ہمیں 4 پہ یونٹ پڑتی ہے اگر ڈیم بنے، جیسے کالا باغ ڈیم تھا۔ پتہ نہیں اس پہ کب ریفرینڈم ہو، یا جو ہلکے پاور میں ہیں وہ اعلان کریں۔ ہم تو یہی سنتے ہیں کہ سندھ میں پانی نہیں ہے، فصلیں خشک ہیں، یہ سیاستدان کہتے ہیں۔ بنجر زمینیں تھور ہے، سیم ہے، لیکن جب ٹی وی پہ خبر سنتے ہیں تو 6 بچے دریائے سندھ میں ڈوبتے ہیں، گوڑکی کی نہروں کے بند ٹوٹتے ہیں، ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہروں میں پانی نہیں ہے لیکن ٹی وی کی خبروں میں آتا ہے کہ بس نہر میں گر گئی، بند نہر کا ٹوٹ گیا۔ عجیب ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب تو ہمارے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم کرے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری لائے۔ لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، روزانہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں کب کوئی لیڈر پیدا ہوتا ہے۔ ارطغرل جیسے تو اب بہت مشکل ہے۔ میں تو اس ڈرامے سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ جذبہ ایمانی پہ بنا ہے، جذبہ حب الوطنی پہ بنا ہے، جذبہ عقیدت، رسول، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، شہادت پہ یقین۔ آپ بھی دیکھیں، بہت مزیدار ہے۔ اپنا اور ارد گرد کا خیال رکھیے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔